أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تلاوت قرآن مجید کے بعد ہم اہل سنت والجماعت کے ذوق کے مطابق نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے. نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے نہایت ہی معزز اور محترم بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا صدیق کوثر صاحب تشریف لاتے ہیں اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں آنے دو یاد بو دو یا رسول اللہ آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو او کر شہید
قوم کی کشتی تراگے او کر شہید قوم کی کشتی تراگے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. MashaAllah, you heard a beautiful recitation of the Quran Majid and verses in honor and praise of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam and also the martyrs of Karbala as well. We had advertised and I had arranged and I had a commitment from our dear brother Sheikh Usman Ali Dar Sahib to speak here today and cover the English segment, but unfortunately due to some unforeseen circumstances he rang me a couple of hours ago and was very apologetic. He did offer to try to struggle to get here, but I released him of his obligation knowing that it would be difficult for him. And so inshallah I'm going to take a few moments of your time. I'm going to try to address today's topic for English, and hopefully during my few minutes and conversation our honorable guest for tonight will have arrived as well, and inshallah we'll have ample time to listen to our main guest speaker as well. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سادات کرام، حضرات علماء کرام، حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے مہمان ذی وقار تشریف لا چکے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب میں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو آپ نے نہایت شفقت فرماتے ہوئے میری گزارش کو قبول کیا. میں نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے پناہ برکتیں سعادتیں عطا فرمائے، اور آپ کا آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی باعث برکت بنائے. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، اب کئی سالوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اس پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں. تھوڑی سی انگلش کی گفتگو بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو مین جو خطاب ہے وہ قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے. تو ہمارے جو مہمان تھے جنہوں نے انگلش میں گفتگو کرنی تھی، وہ کسی عذر کی بنا پر آج ابھی شام کو ہی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے معذرت کی، تو میں نے محسوس کیا کہ واقعتاً ان کے لیے دشواری ہے، تو میں نے
ان کی معذرت قبول کر لی. تو میں چند جملے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو آج کا موضوع ہے، آج کا جو دن گزرا، ماہ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ گزری ہے، اس مناسبت سے یہ ہر سال تقریباً یہ ٹاپک شامل ہوتا ہے. اس پر چند جملے، چند باتیں پیش کر کے تو میں انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں. So just a few words. Our honorable guest has arrived, and just I'm going to mention very briefly an overview of today's topic in English. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an, Sayyidina Umar bin Khattab, Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala an, is one of those people who, before Islam, before accepting Islam, had a great status within the community at that time. After accepting Islam, that respect and honor converted from within that community to the Muslim community and grew to no ends. And eventually, history has recognized Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala as one of those remarkable individuals who has changed the course of human history. There's very few people that can say that. And who shines, even after 1400 years, as a beacon of justice. And that was part of today's topic. Throughout the world, recognized as a beacon of justice, not just within the Muslim world, but also within the non-Muslim world as well. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an, I want to begin with just a introduction, a biographical introduction to who Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an was actually in terms of his biography. He, through his lineage joins the lineage of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam after just a few short links. And so he too belongs to the tribe of Quraysh, just like our noble master Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It's narrated that he accepted Islam in the 6th year after the first revelation, after the bi'thah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that he was born 13 years after Amul Fil. So there's differing narrations, and Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, he narrates that Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala was born 13 years after the year of the elephant. Based on this, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala at the time, because remember, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was actually born in the year that incident of Abraha and his army of elephants that actually took place in Makkah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam received his first revelation at the age of 40. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala was born 13 years after. And so that means that Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala would have been 27 at that time. And if you add 6 years to that, this means he was 33 when he accepted Islam. According to some narrations, however, he was actually very much younger. And it's mentioned that he was actually only in his late teens when he accepted Islam, at the age of 17 rather than 27. If that was the case, then this means that Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala was actually born 23 years after the year of the elephant. And in terms of age, he was 23 years junior than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But nevertheless, a young individual
And this is one thing that we see within the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in particular the nurturing and the tarbiyah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, a great deal of emphasis was placed on the youth and young people. And very often when the Prophet sallallahu alaihi wasallam made a selection for any position, we see that priority was given to those who were young. Whether it's Sayyidina Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala an, and making him governor of Yemen, whether it's other people and other positions, most of these positions, priority was given to those who were young. And the Prophet ﷺ nurtured these individuals. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, in terms of his acceptance of Islam, the story is very famous, I'm not going to repeat it. But Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, as you know, he left with the intention of, na'uz billah, going to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he ended up accepting Islam. And in case you're wondering where his title Al-Faruq comes from, he himself narrates, he says that I accepted Islam 3 days after Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. This is a narration which Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he narrates himself. And it's narrated, there's different narrations. The most famous perhaps of them is that Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala, and he accepted Islam, and he was the 40th man to accept Islam. That there were 39 men who had accepted Islam before him, and he was the 40th of them to accept Islam, and there were 23 women who had accepted Islam by that time. In other narrations, there's other figures that are mentioned as well. For example, one narration mentions that there were 45 people who accepted Islam, 45 men who accepted Islam before him, and 11 women, and other narrations as well. And this is perhaps an interesting point, that we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in spite of his preaching over a number of years, the terrain was so difficult in Mecca that after 6 years of preaching, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala was only the 40th person to accept Islam. But Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he's known as Muradur Rasul, the wish and desire of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. In addition to this, I would say that he's not only Muradur Rasul, he's not only the wish and desire of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, but he's also the intikhab and selection of Allah subhanahu wa ta'ala. Because when the Prophet sallallahu alayhi wasallam prayed, and he said, "Oh Allah, grant honor and dignity to Islam, either through Sayyidina Umar radiallahu ta'ala or Abu Jahl," this was a choice that was left open. This was a dua that was left open between two people. And the selection was made by Allah subhanahu wa ta'ala, and the selection of Allah subhanahu wa ta'ala for this prestigious position in Islam was Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala. And so, coming back to my point, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he narrates himself, and he says that I accepted Islam 3 days after Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. And he says that it had only been 3 days, and this is narrated by Imam Abu Nu'aym and Imam Ibn Asakir, both of them narrate this hadith from the tongue of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and you can hear how he accepted Islam, and also how he earned the title Al-Faruq, the differentiator between right and wrong.
He says that Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he accepted Islam only 3 days before me. And he explains briefly how Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala accepted Islam. And again, I'm not going to go into the detail. This is a day that we have honored here at Golden Mosque for a number of years. Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, he accepted Islam. 3 days later, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he left with the intention of killing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was told en route by someone who was secretly a believer and was trying to divert him and to buy some time. He said, before you go to see the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, why don't you look to see what's happening within your own home? Your sister and your brother-in-law have already accepted Islam. And so Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he went that way. As you know, he heard a recitation of the Quran. This affected him in such a way that he went and he accepted Islam. When he came in, there's an interesting sort of narration. One narration is that as people saw him approach, the Sahaba who were secretly sitting in Darul Arqam, they saw him approach and they became frightened. But it was Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala who said, don't worry. If he's come with good intentions, then we will embrace him. And if he's come with bad intentions, then I will deal with him with his own sword. I will not take my sword out of my scabbard. This was the courage that Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala displayed on every occasion. But the interesting part is that when he actually came in, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he knocked on the door, he was allowed to enter. And when he came in, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself stood up and he took a hold of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. With one hand he held his wrist, and with the other hand he held his clothes, and he said to him, Umar, what brings you here? Shows you the courage of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam as well. We see this leader of all of Allah's creation leading right from the front at that moment, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam taking hold of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala himself. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he professed that he'd come to accept Islam. When he accepted Islam, the Sahaba who were there, the small number of people, as I mentioned earlier, 39 besides him, or 45, or similar numbers narrated. Those 40 or so people that were sitting there beside Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, they chanted takbir so loudly that it echoed through the streets of Makkatul Mukarramah. The chants of takbir could be heard far and wide throughout the city of Makkatul Mukarramah. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and he then says that I said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, are we not on the truth? Are we not following haqq? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, of course we are. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if this is the case, then why do we pray in secret? Why do we pray in hiding? And he says that we made 2 lines. The Muslims, the believers, fell into 2 lines. And I stood at the front of one of them, and Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala stood in front of the other. And we marched those 2 lines of the Muslims into Masjid al-Haram. And we went and prayed in open for the first time in front of the Kaabatullah. And from that day, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam began to refer to me as Al-Faruq. So this title of Al-Faruq was given to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala by Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam himself. Noble in terms of his lineage, he belonged to a family of people who were always sent as delegates by the Meccans. Now, if they ever needed to send a delegate to deal with a different tribe, a different nation, they always chose Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and other members of his family. When they wished to show pride in their lineage and their blood, they chose Sayyidina Umar radiallahu ta'ala to represent them. This was before he accepted Islam. And after he accepted Islam,
he gained such honor and respect in the world that to this date, Muslims and non-Muslims alike pay tribute to his services, not just to Islam but to humanity. The founder of the social security system, which many nations in the world take pride in now. It was his adl and his justice that became a beacon for mankind throughout humanity. And he was so just, and his justice was such that he commanded justice not just from people, and in this regard he led from the front himself as well, leading and ruling over millions of square miles. He announced that even if an animal was to die of thirst in my lands, I would feel that Allah subhanahu wa ta'ala will hold me accountable to that. When someone asked him on one occasion, it's narrated that during one of the conquests, while he was Khalifa and while he was ruling, a slave girl came into the possession of the Muslims. And someone shouted out, someone claimed that this slave girl belongs to Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala an. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala an, he immediately responded and he said, no, this slave girl does not belong to me. I do not have the right to claim ownership of her from the wealth of the Muslims, from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not my right. And someone asked him, they said, what is your right? What can you claim? And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he immediately replied, he said, the Sahaba who narrate this incident, they say that we asked, or his companions, they say that we asked, well, what is your right? What can you take? What is permissible for you? And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and he said, it is only permissible for me to take 2 pairs of clothes, one for the winter and one for the summer, and enough food for my family to remain alive, for them to eat and to remain alive, and enough food or an equivalent amount of food that the person with the least amount of provisions within the Quraysh has. That is what I'm entitled to. This is how he established justice, by leading from the front himself. It's narrated that when he entered Palestine, when he entered Baitul Maqdis, he and his companion, his servant that was with him at the time, they were sharing one ride, they were sharing one animal, and they were taking turns to ride on it. And when it was time to enter the city, it was actually the turn of his servant to ride on that animal. And in spite of his insistence, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he refused. And his servant was riding on the animal and he was walking beside him. True justice, if ever anyone saw it. At that time, it's also narrated that Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu ta'ala, and he came to him and he said to him, Ya Amir al-Mu'mineen, look at your clothes. You have come as the leader of the Muslim nation. You have come as Amir al-Mu'mineen. And I fear that people will look at you and they will look down upon you, these people, because of your dress. And he brought him a very nice, very elegant, very extravagant clothing. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala refused. He said, no, I don't want to wear this. He begged and pleaded with him. He said, this is for the sake of the ummah, not for you. It's for our dignity and for our honor.
And he insisted until such point that Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he put it on. And after just taking a few steps in that garb, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala hurriedly took it off and gave it back to him and said, give me back my own clothes. This was the level, not just the level of taqwa, but also the fear of Allah subhanahu wa ta'ala of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and his fear of accountability. And it is perhaps this which is lacking, or which has been lacking from leaders around the world, Muslim and non-Muslim, where the masses have suffered at their hands. They have lavished in luxuries, and the masses have suffered the pangs of hunger and poverty. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala seen serving his people, walking through the streets of Medina at night, making sure that his subjects were being treated fairly and that there was no injustice happening amongst his subjects. This is Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala. And you know, one of the beautiful things, we don't have time, I'm going to finish, I'm going to wind up. One of the beautiful things about Sayyidina Umar radiallahu ta'ala was his love for the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His love for the grandchildren of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that's what very beautifully ties the general theme of Karbala and Ahlul Bayt in Muharram together with this topic of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, is his love for the family and in particular the grandchildren of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. There's many incidents that I could narrate to you regarding Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and his love for the grandchildren of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How he gave priority to the grandchildren of the Prophet sallallahu alaihi wasallam even when distributing spoils of war. And on one occasion he was challenged by his own son, and who said, look, you are the leader of the Muslims, you are Amirul Mu'mineen, and you give more to Hassan and Hussein than you give to us, your sons. And he said, you do not have a grandfather who is Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You know, his love was so immense for the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that that's perhaps a separate topic in itself. I'm going to finish, I'm going to conclude, and I'm going to conclude with a couple of verses authored by Maulana Hassan Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, and then inshallah I'm going to invite our honorable guest speaker for today to share his words of wisdom with us. And these are a few verses that he's authored in honor of the Ahlul Bayt, which I usually recite in one or other of the gatherings during Muharram, and I'm sure you've heard it many times before. Just a couple of verses to conclude what I've said. Allah subhanahu wa ta'ala accept what I have said, give us the tawfiq and ability to love and remember and sincerely love these people, and through that love allow us to be raised and resurrected amongst those who love them. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور تیری قدرت جانور بھی آب سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور بھی آب سے سیراب ہوں، اور پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت۔ حضرات گرامی قدر، اب بلا تاخیر میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ پیر سید شعیب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں اپنے مہمان گرامی قدر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد عزیز القدر جواں سالو جواں بخت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد شبیر سیالوی زاد اللہ شرفا وعزا، خطیب جامع مسجد حاضہ، قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب زاد اللہ علما نافعا، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرؤوف صاحب مد ظلہ عالی، حضرت علامہ مولانا محمد نجیب قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی صاحب زیدہ حبہ،
دیگر بڑی قدر کے لائق علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اگر میری آواز دختران اسلام سن رہی ہیں تو سب کو بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جسے اللہ اور اس کے رسول نے عدالت کی دنیا کا بادشاہ مقرر کیا، کہ ذکر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہوئی۔ میں اس مسجد کے بننے سے پہلے متعدد بار، جب یہ مسجد پرانی تھی اس وقت بھی سنہری تھی اور آج بھی سنہری ہے، اس وقت کئی بار حاضری ہوتی رہی، لیکن آج نئی مسجد میں پہلی بار مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور یقین کریں کہ میں دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں، جن میرے بزرگوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنا مال اس مسجد کے لیے قربان کیا۔ میرا یہ وجدان ہے کہ اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرمائے گا جو جنت میں محلات عطا فرمانے۔ ہم اس ملک کی حکومت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں مساجد بنانے کی اجازت دی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ جنہوں نے ہمیں آزادی کے ساتھ میلاد النبی کے پروگرام، جلوس اور دیگر جو اسلاف کے ایام ہیں منانے کے لیے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کو جس قدر ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، وہاں نماز ادا کرنی، جمعہ ادا کرنا، دیگر تہوار منانے تو درکنار، وہ اونچی آواز میں کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہم اس ملک کے اندر اللہ کا فضل و کرم اور سرکار کی عنایات ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں اس حکومت کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دی ہوئی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی مسرت ہے کہ اس شہر میں لگاتار یہ پروگرام ہر روز کسی نہ کسی مسجد میں دین کی اشاعت کے لیے بزرگان دین کے ایام کو مذکرہم بایام اللہ کے تحت پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے علماء آئے، آپ کی وجہ سے مشائخ آئے، آپ آئے، آپ نے دن رات، رات کو دن کو، نائٹ ڈے محنت کی، پھر اپنا پیسہ اللہ کے حضور لگا دیا۔ اگر آپ ہی نہ آتے تو یہ علماء کہاں سے آتے؟ اور پھر علماء کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا، دین کی تعلیم کا، تبلیغ کا، خدا کرے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، جاری رہے۔ گرامی قدر احباب، محرم شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، خانوادہ رسول کی قربانیوں سے کون آگاہ نہیں؟ اور پھر جو مہینہ گزرا ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہ بھی قربانی کا، اور پھر ذی الحجہ کے اندر سخاوت کی دنیا کا تاجدار، ان کی شہادت ہے، عدالت کی دنیا کا بادشاہ، ان کی شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم۔ اور میں ایک ایسا ناچیز آدمی ہوں، ایسا سمجھیے ادنا سا سید ہوں جو صحابہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتا ہے، لیکن آگے سارا مہینہ خانوادہ رسول کے لیے بیان کریں گے ہم انشاءاللہ، پورا مہینہ انشاءاللہ۔ لیکن فاروق اعظم کی شہادت کا بیان کرنا،
ان کے مراتب، ان کے محاسن، ان کے مناقب، ان کے کرامات، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی بلندیاں، جو عروج اللہ نے بخشا ہے، اس پر گفتگو بڑی ضروری ہے۔ آج تاریخ تلاش کر رہی ہے کہ عمر جیسا آدمی کہاں سے لائیں جو امت کو اس بمبر سے، ظلم کی چکیوں سے نکال کر امن کے کنارے پر لے آئے۔ کہاں سے لائیں؟ کوئی نہیں ہے، شاید اللہ کوئی بھیج دے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جن کا نام نامی عمر اور کنیت ابو حفص اور لقب فاروق جو اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ سابقون اولون میں سے ہیں، اور پھر مراد مصطفیٰ ہیں۔ سارے صحابہ مرید ہیں، آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ پتہ یہ چلتا ہے سرکار کے پیارے پیارے ارشاد سے کہ وہ اوصاف جو ایک نبی میں موجود ہوتے ہیں وہ فاروق اعظم میں موجود تھے، لیکن سرکار نے نفی فرما دی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فعل کی تائید میں یہ کلمات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تائید فرماتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اللہ کا کتنا عظیم ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم اے پیارے محبوب، فَلَا وَرَبِّكَ، فَلَا وَرَبِّ اتنا بھی آ جاتا، فَلَا وَرَبِّ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ربی کا کاف ضمیر خطاب کی سرکار کے ساتھ اس کی نسبت کر، تیرے رب کی قسم۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر معاملہ میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ حاکم تسلیم نہ کرے مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا رسول ایسا حاکم ہے کہ دنیا بدلتی رہے، دن بدلتے رہے، راتیں بدلتی رہے، یہ سفر زندگی کا رواں دواں رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، قیامت تک حاکم آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ واقعہ کیا ہوا؟ ایک مقدمہ پیش ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک یہودی اور ایک منافق، یہ مقدمہ دے کر، توجہ ہے بات کی طرف، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سبحان اللہ کی آپ سے۔ آج کل تقریر بھی پہاڑے پر لگ گئی ہے، جب تک آپ بار بار سبحان اللہ نہ کہیں اس وقت تک تقریر چلتی نہیں خطیب کی۔ میں خطیب بھی نہیں ہوں، کچھ کام چلا دیتے ہیں تھوڑا بہت، بڑی تسلی سے آپ سونے کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مقدمہ پیش ہوا، سرکار نے مقدمہ سماعت فرمایا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس معاملے میں جو مقدمہ ہے اس میں یہ سچا ہے۔ تسلی نہ ہوئی منافق کی، منافقوں کی ہمیشہ تسلی نہیں ہوئی۔ وہ نفاق کا، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر پورا چیپٹر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر آگے آپ چلتے جائیں تو کئی آیات کے اندر انہیں ان کا نقاب ہٹا دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سرکار نے فیصلہ دے دیا یہ سچا ہے جویش اور تم غلط ہو اپنے اس معاملے کے اندر۔ منافق کی تسلی کہنے لگا نہیں، عمر کے پاس جانا ہے، فیصلہ عمر کریں گے۔ اس سے وہ تلوار کھینچ کر لا رہی تھی نا حضرت عمر کی طرف،
اس کی موت آ رہی تھی، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ عمر اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا، اور جب وہ دونوں آئے تو اس یہودی نے کہا عمر یہ مقدمہ پہلے سماعت ہو چکا ہے، آپ کے پیارے نبی نے اسے سماعت کر کے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کو جلال آ گیا، اٹھے، کہنے لگے ذرا رک جاؤ. بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں، آپ اپنے حجرہ مقدس میں گئے، تلوار لی اور آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا. شور مچ گیا. عمر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. پھر لوگ لوٹے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، عمر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. فاروق اعظم نے تلوار چلاتے ہوئے یہ کہا کہ جو بندہ میرے نبی کا محبوب کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پھر پہنچ گئی، مقدمہ پہنچ گیا. یا رسول اللہ عمر نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. اتنی دیر میں جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم دے کر آ جاتے ہیں. جناب فاروق اعظم کی تائید کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن اترتا ہے. اللہ کریم نے یہ وحی اپنے محبوب کی طرف کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تائید میں آیت آ جاتی ہے، بتا دیا جو عمر نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے. منافقوں کا حال ایسا ہی ہونا چاہیے. سیدنا فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ ہمارے عقیدے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کے بعد آپ کا نام ہے. صدیق اکبر کے بعد کس کا شان اونچا ہے، کس کا مقام بڑا ہے، کس کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ سیدنا فاروق اعظم. آپ کا شان بلند ہے. اور پھر جو فضائل سرکار کی طرف سے، کبھی سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. کبھی آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا، جاری کر دیا. اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. اگر اجازت تو سنا دوں مختصر وقت میں. ایک مجلس مشاورت مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو لالچ دینے کی کوشش کی، کون ہے تم میں سے جو محمد عربی کو شہید کرے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم سامنے آ گئے. ابو جہل نے 100 اونٹ کا، سرخ اونٹ کا وعدہ کیا، جو سر لے کر آئے گا شہید کرے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا. فاروق اعظم کو بھی تقدیر ایمان کے قریب لے جا رہی تھی. سیدنا فاروق اعظم نے سینہ ٹھوک کر یہ کہا میں یہ کام کروں گا. سیدنا فاروق اعظم تیار ہو گئے، تلوار لے کر جاتے. راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ آنکھیں سر ہیں، تلوار ننگی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا یہ مقصد ہے، آج اس کام کے لیے جا رہا ہوں. نے کہا پہلے گھر کی خبر لو پھر آگے جانا. پہلے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی سعید اور تمہاری ہمشیرہ فاطمہ یہ تو دونوں سرکار کے دامن میں اتر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. تم ادھر جا رہے ہو، پہلے ادھر جاؤ.
سیدنا فاروق اعظم کا غصہ اور بڑھ گیا، میں کہاں جانا چاہتا تھا اور یہ راستے میں ایک اور معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی ہمشیرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا دروازہ کھولو۔ ہمشیرہ نے اس کو سمجھ آ گئی آج بات کوئی اور ہے، جس انداز میں بھائی گرج کر بات کر رہا ہے آج معاملہ کچھ اور ہے۔ دروازہ کھولا، پوچھا، پہلا سوال یہ کیا کہ سنا تو نے اسلام کو، ایمان کو قبول کر لیا ہے؟ جواب دیا ہاں کر لیا کر لیا۔ بہن اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، عجیب سما تھا اس گھر کا، جس گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی تھی اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ہاں ایمان لے آئی ہوں میں، جھوٹ نہیں بولا۔ فاروق اعظم نے کہا یہ بات سچی ہے؟ کہا ہاں سچی ہے۔ وہ دور چلا گیا جب جھوٹ بولا کرتے تھے، اب سچے نبی کا دامن پکڑا ہے تو آخری لمحہ تک سچ ہی بولنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بہتر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ کہتے ہیں اے میری بہن تیرے لیے یہی بہتر ہے، اسی میں بھلا ہے کہ لوٹا واپس اپنے مذہب میں آ جا، اگر نہ آئی تو دیکھو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارا خون کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمشیرہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ہمشیرہ جو جواب دیتی ہے اے میرے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے پیارے نبی کا دامن پکڑ لیا ہے، تو یہ کہتا کہ تجھے قتل کر دوں گا، تیرا خون کر دوں گا، اگر تو میرے جسم کے ایک ایک میرے حصے کے چیچڑے اڑا دے پھر بھی میں محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو میرے آقا نے مجھے پڑھا دی ہے اس کی لذت ایسی ہے کہ اب دین سے دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دم اور بڑھ گیا، مارنا شروع کر دیا ہمشیرہ کو، اس قدر مارا کہ خون کے فوارے۔ عورتیں بنسبت مردوں کی کمزور ہوتی ہیں ہر اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے، جسمانی، لیکن وہ ایک عورت بھی اسلام میں جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ، مکہ کے اندر جس خاتون کہ دونوں ٹانگوں کو ابو جال نے اونٹ کے ساتھ مختلف سمتوں میں باندھ کر اونٹوں کو دوڑا دیا تو وہ دو ٹکڑے جسم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اب بھی وقت ہے کہ واپس لوٹاؤ پہلے مذہب کی طرف۔ سمیہ کہتی ہیں تو دو ٹکڑے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سمیہ، تو اپنے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ارادے جب پختہ ہو جاتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب سید جناب فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ کہتی ہیں آپ کچھ بھی کر لو میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میں ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتی، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن نے جواب کیا دیا؟ بہن بولی اے عمر اگر تو مجھ کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی اب گر نہیں سکتے۔ جناب فاروق اعظم اس قدر مار مار کے تھک گئے،
امتحان ہو چکا تھا. آخر کار کہنے لگے ہمشیرہ جو تلاوت کر رہی تھی وہ مجھے بھی سنا تو صحیح. جو تلاوت کر رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی. میں نے چھونے کا ارادہ کیا, ہمشیرہ نے کہا نہیں, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, مس نہیں کیا جا سکتا جب تک طہارت اور پاکیزگی حاصل نہ ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ امتحان ہو چکا ہے, آزمائش پوری ہو چکی ہے. ادھر سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر رہے ہیں, اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب. اے اللہ کریم ان دونوں سے, عمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب کے ذریعے ان دونوں میں جو تجھے پسند ہے اسلام کو عزت عطا فرما. فاصبح عمر, جب صبح ہوتی ہے حضرت عمر تشریف لاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. ثم صلی فی المسجد ذاخرا, اور سب کے سامنے فاروق اعظم نماز ادا فرماتے ہیں. ادھر سے دعا ہو رہی تھی, ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر حالت اتنی تبدیل ہو چکی ہے. اے بہن مجھے اپنے محبوب کی بارگاہ میں لے چلو, اپنے محبوب کی بارگاہ میں لے چلو, میں آپ کے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں جس محبوب کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار جو ہاتھ میں تھی گلے میں لٹکا لی. کسی پنجابی شاعر نے بڑے اپنے انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں, کرو چلے آسان مار مقامڑے نو, کرو چلے آسان مار مقامڑے نو, مینو مار دے لے چلو, مینو مار دے لے چلو. مت عمر دی عمر برباد ہوئے, مت عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. جتھوں چنے نے تسانے پھل نوری, مینو اس گلزار چلے چلو. جناب سیدنا فاروق اعظم ہمشیرہ کو ساتھ لیے ہوئے تلوار گردن میں لٹکائی ہوئی ہے, سرکار دو عالم کی بارگاہ کی طرف سفر جاری ہے. آگے سیدنا امیر حمزہ پیرے پر کھڑے ہیں. انہوں نے دور سے حضرت عمر کو آتے دیکھا, آپ آواز دے کر کہتے ہیں, اے عمر اگر تو نیک ارادوں کے ساتھ آیا ہے تو آ قدمتا خیر مقلم, اگر تیرا ارادہ درست نہیں ہے تو دیکھ لینا حمزہ کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ بات ہو رہی ہے, اندر سے سرکار فرماتے ہیں, اے چچا جان عمر کو آنے دیجئے, میں نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے. سیدنا فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں آ کر قدموں پہ گر جاتے. اور ایک روایت میں آتا ہے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ, خاص کر کے عمر بن خطاب کے لیے دعا کی. اب یہ بتائیں جو چیز نبی مانگے رب سے مانگے, وہ شے کوئی ماڑی ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے, کمزور ہو سکتی ہے, شک و شبہ والی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی باطل سے تعلق ہو سکتا ہے. جو نبی مانگے رب سے مانگے رب عطا کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کوئی ایسی چیز مانگ ہی نہیں سکتا جو غلط ہو.
اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اللہ کریم فرما دیتے محبوب یہ شے تجھے عطا کرنے والی نہیں ہے. اللہ نے عطا کیا. جب مانگا حضرت عمر کو رب نے عطا کیا. اور حضرت علی مرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا تو جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو, سارے آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ مسجد کی جگمگاہٹ دیکھ کر مجھے وہ حضرت علی کا قول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جب آپ رات کو نکلتے مساجد کو روشن دیکھتے تو آپ کیا فرماتے؟ نور اللہ علی عمر فی قبرہ کما نور علینا مساجد. اللہ کریم عمر کی قبر کو روشن کرے جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا, جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. عمر بن خطاب جو مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر بولے تو پرشین کی ایوانوں میں زلزلہ آ جائے. یہ دو ہی سپر طاقتیں تھیں اس وقت, روم اور پرشین. یہ طاقتیں فاروق اعظم کے سامنے, جو طاقت اسلام کے مقابلے میں اٹھی اس نے ساتھ اونچا کیا, پاش پاش ہو گئی. 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے, اور جو قمیض زیب تن ہے اس پر 18 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں مختلف پیسز. اور مسجد نبی شریف کے صحن میں اینٹ کو گردن کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا ہے. روم کا قاصد جا کر مدینہ کی گلیوں میں پوچھتا ہے تمہارا امیر کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے ہمارا امیر مسجد میں ہوگا. اس نے کہا نہیں, میں مسجد میں گیا ہوں, وہاں تو ایک آدمی فقیر جیسا فقیر اینٹ اپنی گردن کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا ہے. تو بتایا گیا وہی تو ہمارا امیر المومنین ہے. وہ روم کا قاصد کانپ جاتا ہے, لرزہ طاری ہو جاتا ہے, اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. وہ کہتا ہے میں بڑے بڑے مارکوں میں جنگوں میں گیا ہوں لیکن میرے جسم میں کبھی نہیں آئی. اس اللہ کے بندے کو دیکھ کر میرا کنٹرول اپنے جسم پر ختم ہو گیا. وہ فاروق اعظم سب سے زیادہ فتوحات تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں, سب سے زیادہ فتوحات عمر فاروق کے دور میں ہوتی. سیدنا فاروق اعظم نے پولیس سسٹم, پٹوار سسٹم, مالیات سسٹم, فوج کا سسٹم یہ سارا قائم کیا, اور یہاں تک کمانڈروں کو کہا کہ کوئی فوجی 4 ماہ سے زیادہ نہ رہے, 4 ماہ کے بعد اسے گھر بھیجا جائے. یہ بھی سہولت فاروق اعظم کے دور میں. اور وہ امیر المومنین جس کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے اے امیر المومنین یہ کرتا تو نے کہاں سے لیا؟ ہے کوئی آج جو جرت کرے اپنے بادشاہوں سے؟ وہ ملیں گے نہیں آپ کو. آپ کیا کیا ان سے پوچھیں گے؟ ان کی ٹائیوں کا پوچھیں گے, ان کے کوٹوں کا پوچھیں گے, ان کی پتلونوں کا پوچھیں گے, ان کی گاڑیوں کا پوچھیں گے, ان کے جہازوں کا پوچھیں گے, ان کے محلات کا پوچھیں گے, کیا کیا پوچھیں گے. اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس کو گرفتار کرو, پاگل ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے, یہ کہاں سے لیا ہے. سب حساب ہو جانا ہے. اس دنیا میں تو حساب لرزتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. حساب وہی ہوگا جس میں ذرہ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اس دن کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی, اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. سب کچھ کھل جائے گا. فاروق اعظم سے ایک عام آدمی پوچھتا ہے امیر المومنین یہ کرتا, وہ جانتا تھا بیت المال سے جو کپڑا امیر المومنین کو ملتا ہے اس کا کرتا امیر المومنین کا, چونکہ آپ دراز قد ہیں آپ کا کرتا نہیں بنتا. سوال کر رہا ہے, یہ تو نہیں کہا تم کون ہوتے ہو, تجھے پتا نہیں میں 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں, فرمانروا ہوں. وہ اللہ کا بندہ جس کی رعیت رات کو سوتی ہے خود پہرا دیتا ہے. مدینۃ المنورہ اور مضافات کے اندر رات کا جاگ کر پہرا دیتے ہیں. وہ جانتا تھا, لیکن جب اس نے سوال کیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو کہا جواب دو اس آدمی کو. کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سوال کرنے والے مجھے بھی معلوم ہے تجھے بھی معلوم ہے جو بیت المال سے کپڑا ملتا ہے میرے بابا کی قمیض نہیں بنتی اس سے. میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے تو میرے بابا کی قمیض مکمل ہوئی ہے.
آج اسی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کاش کوئی آج عمر فاروق کا جانشین ہوتا تو برما کے مسلمانوں کی گردن پر تلوار نہ چلتی، برما کے مسلمانوں کے بچوں کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، برما کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمان اور فلسطین و شام کے مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ غیروں کو پتا ہے نہ آج عمر ہے، نہ صلاح الدین ہے، نہ طارق بن زیاد ہے، نہ محمد بن قاسم ہے، نہ محمود غزنوی ہے، انہیں علم ہے کہ آج ان میں کوئی نہیں ہے۔ ارے حرم کے اندر 2 جملے دعا کے نہیں بولے گئے، 2 جملے۔ یہ دین کے ٹھیکیدار، اسلام کے ٹھیکیدار، جن کا ایک ہی تمنا ہے کہ روزہ ہمارے ساتھ رکھو اور عید ہمارے ساتھ کرو، اور کوئی کام نہیں۔ حرم میں 2 جملے دعائیا، مسجد نبوی شریف سرکار کی مسجد کے اندر جو امام ہے 2 جملے دعائیا نہیں کہے، کیا طاقت لگتی ہے؟ پیسہ لگتا ہے؟ اگر میں یہاں کھڑا ہو کر دعا کروں گا میری قوت لگے گی؟ پیسہ لگے گا؟ حرم میں دعا ہوتی، آواز بلند ہوتی، ایک تھوڑا انداز دنیا کا اور چینج ہو جاتا، مومن کے جذبات میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، 2 جملے، ان کا ایک ہی کام ہے، جو ہے نا وہ حکمران، وہ ہر ہفتے ایک نئی شادی کرتے ہیں، اسے مکان دیا، فارغ کیا، پھر دوسرے ہفتے دوسری شادی، پھر تیسرے ہفتے تیسری ہفتے، چوتھے ہفتے چوتھی شادی، یہی ان کا کام ہے۔ اور جہاں بڑا پہاڑ دیکھا اس پر محل بنا دی۔ حساب ہونا ہے، حساب، احتساب ہونا ہے۔ معاشر کی نیب جو ہے نا وہ فرشتوں کی ہوگی، ملائکہ کی ہوگی، یہ دنیا کی نیب نہیں ہوگی۔ لیکن آج بھی میں اس خاتون کو سلام کرتا ہوں، ترکی کے طیب اردگان کی اہلیہ جو جہاز لے کر وہاں بنگلہ دیش میں ہزاروں ٹن خوراک دے کر گئی، اور ان معصوم غریب بچیوں کو اپنے سینے سے لگا کر زاروں قطار رو رہی۔ کہاں سے ایسے لوگ لائیں؟ رو رہی ہے وہ خاتون، شہزادی ہے، ترکی کی خاتون اول ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس نے اپنے بازو میں لیا ہوا ہے۔ میں منظر دیکھ کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکا، میرے جذبات، میرے آنسو، بیٹا رو رہا ہے، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ دنیا سے ہزاروں لوگ وہاں جانے کے لیے تیار، لیکن یہ معاملات حکومتوں کے ہوتے ہیں، حکومتیں نپٹاتی ہیں ایسے معاملات کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی آج دنیا میں نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں رات کو پہرا دیتے ہوئے گزر رہے ہیں، ایک مقام سے جنگل سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک شخص باہر کھڑا ہے، دیہاتی کوئی گزرنے والا خیمہ زن ہوا، اندر سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ اسے پوچھا، اسے نہیں معلوم اس مسافر کو یہ امیر المومنین ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے، وہ اللہ کا بندہ جو دریائے نیل کو خط لکھے تو وہ اپنی بدعت چھوڑ کر جاری ہوتا ہے، جو زلزلہ آ جائے تو اپنا احساس زمین پر مار کر کہتا ہے کیا تجھ پر عدل نہیں ہو رہا، تو زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا شان ہے فاروق اعظم۔ اسے پوچھا کیا بات ہے تیرے خیمے سے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تیرے خیمے سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے، اس کے اندر کوئی بندہ ہے۔ وہ دیہاتی کیا مسافر کیا کہتا ہے، اے بابا جی، اے اللہ کے بندے، اس خیمہ کے اندر میری اہلیہ ہے، ہم پر رات اس جنگل میں آ گئی ہے، اور میری اہلیہ کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے،
میرے پاس کوئی ایسا انتظام میری مدد کے لیے، میری اہلیہ کی مدد کے لیے کوئی دایا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جلدی سے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو جا کر فرماتے ہیں، اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں آج ایک اللہ کا بندہ مشکل میں ہے، اس کی اہلیہ مشکل میں ہے، آج تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا، اس خاتون کی دایا گری کے لیے تجھے جانا ہوگا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا اے امیر المومنین تجھے معلوم نہیں کہ میں خاتون اول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خاتون اول ہوں، اور خاتون اول تھی، اس میں کوئی شک تھا؟ یہ نہیں کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے ایک عام عورت کی دائی بنا کر آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اہلیہ تھی امیر المومنین عمر کی، فوراً تیار ہو جاتی۔ آج تصور ہے بادشاہوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر وہاں چلے جاتے ہیں، آپ اس آدمی کے ساتھ باہر دور کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی اہلیہ خیمے میں داخل ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے اور آپ کی اہلیہ آواز دیتی ہے اے امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے۔ جب یہ آواز دی وہ دیہاتی لرزنے لگا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا آپ عمر بن خطاب ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے بندے مجھے کل اللہ کے حضور شرمندہ نہ کرنا کہ میں تاخیر سے پہنچا ہوں، میری شکایت نہ کرنا۔ کیا شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھے ہوئے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، صحابہ کا تابعین کا اجتماع ہے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے 2 لفظ بولے۔ ادھر ملک عجم کے اندر مقام نہامت پر حضرت ساریہ لشکر اسلام کو لے کر ساریہ سالار تھے لشکر اسلام کے، اور دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ 1000 میل یا کم و بیش اتنی مسافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے، مسجد نبوی شریف کے ممبر پر ہیں۔ ارے نظریں تو ہماری بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھوں میں نور بھی ہے، تو کیا ہم بتا سکتے ہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا الیاذ باللہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ ارے وہ سورہ نمل کے اندر اس چیونٹی کے واقعہ کا مطالعہ کر لیتے تو زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جو کیڑی چیونٹی 3 میل کی مسافت سے خبر دے رہی ہے خبردار، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ جو پرائم منسٹر تھی نا چیونٹیوں کی، وہ کہتی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ ارے پھر وہ سننے والے کی سماعت پر قربان جائیں۔ آپ جتنے احباب ہیں صبح کو ایک چیونٹی اپنے کان میں رکھ کر دیکھیں آواز آتی ہے اس کی؟ آج تک کوئی ٹیکنالوجی بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی آواز کو کیچ کر سکے۔ حضرت سلیمان 3 میل پر اس کی بات کو سن پر تبسم امیز ہوتے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر حضرت فاروق اعظم ہنس پڑے۔ مراد یہ تھی ارے پگلی تو کیا شک کرتی ہے نبیوں کے علم پر؟ نبیوں کے اختیارات پر شک کرتی ہے؟ تو اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو پھر شاید ہمت نہ ہو نبی کے علم پر بحث کرنے کی۔ سیدنا فاروق اعظم تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ سرکار سے لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ فروز ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حضرت مفتی صاحب، اللہ اکبر، وہ چاہے تو چیونٹی کو اتنا علم عطا کر دے، اور چیونٹی خبر رکھ رہی ہے 3 میل کی مسافت سے لشکر سلیمان آ رہا، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے پھر نبی اور ولی کے علم پر اعتراض کرنے کی؟ لیکن کچھ ایسے کردار دنیا میں ہیں اور دنیا کے اختتام تک وہ رہیں گے، جو انبیاء کے علم پر، اولیاء کے علم پر برسنے والے، پھر سماعت سلیمان پر صدقے جائیں، آواز اس کی سن لی، بات اس کی سن لی، مسکرا پڑے۔ ادھر فاروق اعظم ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے، تابعین کا اجتماع ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی آڑ لے، ساریہ پہاڑ کی دوسری طرف ہو جا۔ جب آپ ممبر شریف سے اترے، نماز جمعہ کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی، آپ کے رفقا نے آپ سے یہ سوال کیا، اے عمر فاروق، آج خطبہ کے اندر جو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، ان کا خطبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رفقا، میں دیکھ رہا تھا، بس ان جملوں پر ہی غور کر لیں آپ، میں دیکھ رہا تھا۔ کہاں مقام نہامت، کہاں مسجد نبی شریف؟ تو پتہ چلا صحابی رسول کی بصارت اتنی اعلیٰ ہے۔ ارے صحابہ کے غلاموں میں ایسے ہیں جن کی بصارت بڑی اعلیٰ ہے، صحابہ کی تو بڑی شان ہے۔ 1000 میل یا کم و بیش، فرمایا میں دیکھ رہا تھا دشمن میرے لشکر پر گھات لگا کر، دونوں طرف سے گھیر کر میرے لشکر کو مارنا چاہتا تھا۔ میں نے ساریہ کو خبردار کیا، ساریہ پہاڑ کی دوسری طرف ہو جا۔ پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آدمی آ جائے جو آ کر اطلاع کرے۔ چند دنوں کے بعد ایک سپاہی آتا ہے، آ کر مبارکباد بھی پیش کرتا ہے، فتح کا معاہدہ بھی سناتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے سیدنا فاروق اعظم، اے امیر المومنین، فلاں دن ہم نے ایسے وقت پر، فلاں وقت تھا، ہم نے آپ کی آواز کو سنا جب آپ ساریہ کو خبردار کر رہے تھے، ہم اسی وقت آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم پہاڑ کی ایک دوسری طرف چلے گئے، ہم نے پہاڑ کی آڑ لی اور اللہ کریم نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم جب نظریں نبی سے مل جاتی ہیں نا، جن نظروں پر اللہ کے رسول کا پیرا لگ جائے، وہ نظریں بڑی عظیم ہوتی ہیں، پھر حجابات سامنے نہیں ہوتے۔ تو آپ وہاں بیٹھ کر کیا اس سے کیا معلوم ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کا علم واضح ہوا، بلکہ علم غیب واضح ہوا۔ علم غیب، ہمیں اس مسجد کے باہر چاروں طرف دیواروں کے باہر ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس وقت کون گزر رہا ہے، وہ کون ہے، کس طرف سے کو گزر رہا ہے نہیں گزر رہا، کیونکہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے۔ اگر ہو تو پھر ہم پتہ کر لیں، لیکن وہ ملک جس کے پاس سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی بے بس ہے کہ چیونٹی کی آواز کو وہ نوٹ کر لے، کیچ کر لے، اس کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ گرامی قدر احباب، اس کی شان ہے جسے چاہے علم چاہے تو ایک حقیر سے جانور چیونٹی کو بھی علم غیب عطا کر۔ جو نبیوں کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، جو ولیوں کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، نہ جانے وہ کس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
آپ پر 26 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے وقت ابو لولو مجوسی نے وار کیا، اور کئی وار کیے، آپ گر پڑے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے، یہ عدالت کا سورج غروب ہوا یکم محرم الحرام کو، اور آپ نے آخری وقت پر جو جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ کا شکر ہے جس مالک نے مجھے ایک کافر کے ہاتھوں شہادت نصیب فرمائی۔ انگریز بھی تسلیم کر گئے، مورخین بڑے بڑے تاریخ لکھنے والے انگریز بھی کہہ گئے کہ دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو ہر گھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آتی، حتیٰ کہ اس ملک کا شہزادہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، تم نے جو سوشل سیکورٹی نظام قائم کیا ہوا ہے یہ تمہاری بہادری نہیں ہے، سب سے پہلے یہ مسلمانوں کی امیر المومنین عمر فاروق نے شروع کیا، کیونکہ سچ جو ہے وہ کبھی جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، غیر کی زبان سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے۔ آج کاش کوئی فاروق اعظم کا جانشین دنیا میں ہوتا، تو جس قدر آج مسلمان پکار رہا ہے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، آج اسلام پکار رہا ہے، مسلمان پکار رہا ہے۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا رہنما اس امہ کو مل جائے جو امت کی وہ کشتی جو ظلم کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس سے کنارے لگا دے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، کوئی نہ کوئی اللہ اپنا بندہ ایسا بھیجے گا، ہمیں اپنا آپ تبدیل کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، ہمیں ایک مضبوط مسلمان، ایک کامل ایمان والا مسلمان بننا پڑے گا، ایسا مسلمان جب اگر کوئی قربانی کا وقت آئے تو پھر وہ محمد عربی کا نام لے کر میدان میں اتر جائے۔ اللہ تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حاضری کا حکم دیا گیا اور میں سعادت سمجھتا ہوں، اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر وہ اچھی نہیں لگی تو اس پر میں معذرت چاہوں گا۔ میں پھر مسجد کو دیکھ کر بار بار خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اور جن بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں نے اپنا مال دے کر یہ اسلام کا قلعہ تعمیر کیا، اور بھی جو رش دل کے اندر مساجد ہیں جو بن رہی ہیں، جو وہاں عبادات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چراغ کو ہمیشہ روشن رکھے، اور یہ آخری دعائیہ کلمات ہیں، صدا بہار دیمی اس باغے کدے خزانہ آوے، پامنے تھوں فیض ہزاراں ہر بھوکھا پھل کھاوے۔ اللہ کرے یہ مساجد قیامت تک آباد رہیں، اور جن لوگوں نے یہ آباد کی ہوئی ہیں اللہ ان کے گھروں کو، دلوں کو آباد فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، نہایت خوبصورت آپ نے بیان سماعت فرمایا، اور یقیناً ذکر بھی بہت خوبصورت تھا، اور زبان بھی نہایت خوبصورت، جی چاہ رہا تھا کہ ایسے بیان ہوتا رہے، سنتے رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمارے لیے، اہل محلہ کے لیے، جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں جس طرح بھی تعاون کیا، آپ کے لیے جو آپ کو یہ چمن سعادات کے ایک فرد نے، ایک پھول نے جو آپ کو دعائیں دی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمیشہ دین کی اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خدمت لیتا رہے اور قبول فرماتا رہے۔ I think it would be an injustice
if I didn't mention a couple of the beautiful points that Qibla Shah Sahib mentioned for those of you who may not have understood. This is why I'm a great advocate for parents to teach your children, not only for your cultural, to preserve your cultural heritage, but just for the fountains and oceans of knowledge that are out there in your Urdu and Punjabi language. Teach your children your culture and your heritage and your language. But today's topic was Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, a beacon of justice. And as Qibla Shah Sahib was saying, he didn't just acquire that title throughout history without good reason and good justification. He held himself accountable in front of his people in order to acquire this title. Obviously, he feared the accountability in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but he left himself open and accountable always in front of his people, to the extent that anybody walking along the street was able to stop him and question him. And he mentioned a narration about a person who saw him wearing a shirt, and he questioned him. He stopped him. He said, "Where have you got the means to get this shirt from?" This is how he acquired that status. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala and his services to his community. That's part of establishing justice, is serving the community. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, that beautiful incident just within 2 minutes, and inshallah we'll finish with that Qibla Shah Sahib was narrating. That he was walking through the forest at night, the wilderness, and he came across a tent. And there was a man stood outside, and he heard somebody was in pain. Somebody was screaming in pain. And he asked the man, he said, "What's wrong? Can I be of any assistance to you?" And he explained, he said, "I'm a traveler. I don't have any connections here. I don't know anyone here. And my wife has gone into labor. I don't have access to a midwife or any facilities." And this, the leader of 2.2 million square miles, 2.2 million square miles, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, he goes home and takes his wife and he says, "Come, you need to deliver a child." And the wife, the first lady of the Muslim state, the ruler who governs over 2.2 million square miles, is delivering the baby, the child of this traveler. And when the child's born, she shouts out and she says, "Oh, Amirul Mu'mineen, congratulations, Allah has blessed your friend with a boy." And only then does this man realize that this is Sayyidina Umar radiallahu. And he begs forgiveness. He says, "Forgive me, I didn't realize that you were Umar." And he says, "No, please don't hold me to account before Allah on the Day of Judgment that I came to you too late." And he apologized for the delay. He said, "I should not have come so late to your help." Delegations are coming from the Persian Empire, the Roman Empire, and they are finding Sayyidina Umar radiallahu ta'ala laying in the masjid with nothing but a clay brick beneath his head, resting, using that as a pillow. He's walking into the masjid. The ruler of 2.2 square miles, a million square miles, is walking into the masjid with 18 patches on his qamis, on his shirt. And on one occasion he came to Jummah late, and someone asked him, in fact he explained himself. He said, "You may be wondering why I've come to Jummah late. I've come late because I only have 2 shirts. One of them I wash and the other one I wear. And today the one I was wearing became dirty, so I had to take that off and wash it as well. And so I got late for Jummah." If people develop these qualities, then the world sees justice and peace the way that it saw in those times. Allah subhanahu wa ta'ala blesses with such blessings and barakat once again as an ummah and as a nation. Hazrat, کل کا پروگرام انشاءاللہ العزیز جامعہ چشتیہ منیر الاسلام ملک سٹون روڈ میں منعقد ہوگا، جس میں انگلش کا بیان علامہ ظہور چشتی صاحب وہ بیان فرمائیں گے، اور اردو میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب کا ہوگا. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے اسی طرح بر وقت پہنچیں. نماز مغرب یہ کوشش کریں کہ تشریف آپ لاتے ہیں، لیکن
اس بات کی میں ضرور ترغیب دلاؤں گا کہ اگر آپ کوشش کریں اور جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ نماز بھی باجماعت ادا کریں، مغرب کی نماز وہاں جا کر باجماعت ادا کریں، ہر پروگرام میں آپ مغرب پر پہنچیں تاکہ سارے پروگرام پھر صحیح بر وقت شروع ہوں اور اپنے اپنے وقت پر اختتام پذیر بھی ہوں، اور پھر جو بولنے والے ہیں کم از کم انہیں کچھ بولنے کا ٹائم بھی ملے اور پھر کچھ مزہ بھی آئے۔ سیدھی سی بات ہے، کچھ سامنے کو 2-4 آدمی بیٹھے ہوں تو پھر ہی بولا جاتا ہے، دیواروں کو تو سنایا نہیں جاتا۔ تو بر وقت پہنچیں، مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں ہر پروگرام میں، اور اسی طرح یہ جو آپ نے روایت قائم کی ہے، یہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو بھی باہر سے مہمان آتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی اس ترتیب کو وہ سراہتے ہیں۔ تو اس کو آپ اور مزید زیادہ بارونق بنائیں اور بہتر بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ صلاۃ السلام کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں، 2 شعر صلاۃ السلام کے۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت، پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان پاکے عدالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ حضرات تشریف رکھیں اور تمام احباب فاتحہ شریف پڑھیں، ایک دفعہ درود پاک اول آخر پڑھ کے الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اذان ہوگی اور میں اور آپ قبلہ شاہ صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اور اختتامی دعا انشاءاللہ نماز کے بعد قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے. فاتحہ شریف پڑھ لیں, اس کے بعد اذان ہوگی تو نماز